نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین سورۃ البقرہ آیت نمبر 139 لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ ربنا رب ہے ہمارا، وربکم اور رب ہے تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون مخلص ہیں، خالص ہیں۔ روٹ ورڈ کل کہہ دیجئے کیا تحاجوننا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، آرگیو کرتے ہو ہم سے، حجت بازی کرتے ہو ہم سے، بحث کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں تھا۔ جھگڑا کس کے بارے میں تھا؟ اللہ کے دین کے بارے میں، وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، وہوا حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں۔ اعمال عمل کی جمع ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ عمل کس کو کہتے ہیں؟ ڈیڈز۔ ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون مخلص ہیں، خالص ہیں۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جو سینئر ہو۔ اخلاص سے ہے نا، یہ اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کی ہر ممکن ملاوٹ کو پاک کرنا، صاف کر دینا، ہر قسم کی آلائش دور کر دینا، پیور کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اور یہاں بھی مراد فی دین اللہ ہے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا دین، اللہ کا رنگ، اللہ کی عبادت کا طریقہ، تو اس کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو۔ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں تو مراد یہودی اور نصارہ ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو دین کے معاملات، دین میں احکامات میں جھگڑا کرے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اسے کم درجے کا بتائے، ان سب سے خطاب ہے۔ حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک کامن گراؤنڈ ہے، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، تم بھی اسی کو مانتے ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے بھیجا، اور ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے وہ بھی کس نے بھیجا ہے؟ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اسی کی مانیں۔ وَلَنَا اعمالنا وَلَكُمْ اعمالکم اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یعنی اگر تم عمل نہیں کرتے، اپنی من مانی کرتے ہو تو کرتے رہو، تمہیں اپنے اعمال کا خمیازہ خود بھگتنا ہوگا، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ جس راستے پر ہم ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، جس کی جزا ہم خود پائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اسی کے لیے مخلص، وفادار، سنسیئر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا رنگ اختیار کرنے لگتا ہے، اس میں اللہ والا ہونے کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں، اس کے طور طریقوں سے، مثلاً کسی بھی مجلس میں ہے، کسی پارٹی میں ہے یا رشتہ داروں میں ہے، تو جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ یوں ہی اذان کا وقت ہوگا وہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ وہ نماز پڑھے، تب یوں ہی نماز پڑھے گا، باقی سب کی نظر میں آ جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے، یہ اب ہم سے فرق ہو گیا ہے۔ یوں ہی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین پر نظر کرنے لگیں یا کمفرٹیبل ہونے لگیں تو پھر وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا۔ آپ نہ بھی چھیڑیں، وہ خود ہی چھیڑ دیں گے۔ آپ کسی مجلس میں سے اٹھ کر اکیلے نماز پڑھ لیں
نہ تو وہ واپس آنے پہ آپ کی خیر نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو چھیڑے گا، کسی اور کا قصور ہوگا، ذمہ دار آپ ٹھہریں گے، پوچھا آپ سے جائے گا فلاں نے ایسا کیوں کر دیا، اب آپ نے تو نہیں کیا تھا، آپ نے تو نہیں کہا تھا اس کو ایسا کرنے کو، لیکن کہیں کوئی خرابی ہو ذمہ دار آپ ہیں۔ اور پھر صرف وہی تک نہیں، پھر قرآن پاک کی کوئی آیت آؤٹ آف کنٹیکسٹ بول دیں گے، پھر اس پر بحث شروع کر دیں گے، یہ جو آیا نا 4 شادیوں کا حکم، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور وہ جو عورت کی گواہی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں، اور اعتراض کی بات شروع کر دیں گے۔ تو یہ صبغت اللہ اور یہ حجت بازی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ تو اس موقع پر آپ ان سے کہیے کہ تمہاری کیا مشکل ہے، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا رب بھی ہے، تم اسے رب مانتے ہو نا۔ بہت سے لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر اس کے باوجود مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی کیا ہے، اذ قال لہ ربہ قال اسلمت، اسلمت کا تو لفظ آتے ہی سر جھکا دینا چاہیے، اور انسان سر جھکا دیتا ہے۔ انسان پھر یہ جو سر کے اندر کھوپڑی ہے نا عقل والی، پھر اس کی نہیں چلتی، جو اس نے کہہ دیا مان لیا عقل میں آ گیا، تب بھی نہ آیا تب بھی ہم مان گئے۔ اسلمت کا کیا مطلب ہے، مان گئے، جو وہ کہتا ہے وہ اتنا بڑا ہے، مشرق اور مغرب کا مالک ہے، وہ جو کہتا ہے ہمیں تسلیم ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی۔ تو ایسی صورت میں 2 چیزیں کرنی چاہیے، ایک تو یہ وَهُوَ رَبُّنَا وَهُوَ رَبُّكُمْ، جس دین پر تم اعتراض کر رہے ہو وہ تمہارا بھی تو ہے نا رب۔ اور کچھ لوگ دین میں نہیں ہوتے، مثلاً نان مسلم ہوتے ہیں، آپ سے جھگڑنے لگتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، لیکن اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی رب کا بھیجا ہوا، جس کو تم بھی رب مانتے ہو وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ اور پھر خاص طور پر اگر آپ کے کچھ اعمال کو پن پوائنٹ کیا جائے، یعنی یہ جو لوگ آپ کے سر پر یا آپ سر پر اوڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں اوڑے ہیں، یا یہ جو کام آپ کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں اور اس کے ہم تو ذمہ دار ہیں۔ آپ کو کیا مشکل ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، تم جو کر رہے ہو وہ تمہارے لیے، یعنی مت جھگڑا کرو ان سے۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا دین اور ہمارا طریقہ اخلاص کا طریقہ ہے، سچائی کا طریقہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ بھی کرتے ہیں، اگر اس کو رب مانتے ہیں تو اس کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تم اس کو رب مانتے ہو لیکن کرتے نہیں ہو، کرتے اپنی مرضی ہو، اپنی خواہشات پر چل رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، جو کچھ آپ کریں دلیل کے ساتھ کریں، آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو مت کریں، دین کو سمجھیں، اللہ کے حکموں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی اعتراض کرے، بحثیں کرے، کسی سے ڈر کر اس کو چھوڑے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بحثیں کرے تو اس مسئلے میں پڑھنے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم اس میں سیٹسفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں 4 شادیوں کا حکم کیوں ہے، یہ ہے، اس لسٹ میں نہ جائیں، کیوں ہے اور کیوں نہیں، اس میں نہیں جائیں، اور کہیں کہ بہنا قرآن پاک کی جو آیت ہے نا اللہ نے بھیجی ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، جس نے بھیجا ہے وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی اس کی بات سننی اور ماننی چاہیے، ہمیں بھی اس کی بات سننی اور ماننی چاہیے، ہمیں اس کے احکامات کو قبول کر لینا چاہیے کہ جو اس نے کہا ہے اس کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں سب کو آزادی ملی ہے، کوئی غلط کام کرے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، تمہیں کیا مشکل ہے ہمارے اوپر۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے، بے وجہ آپ کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اسی میں اینالائسس پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ آپ لفظ بلفظ سمجھیں، تاکہ کوئی آپ کو آ کر یہ نہ کہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ جب آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا تو آپ کو ادھر ادھر کی لمبی باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اس کی کوئی کیا طویل کرے گا، تو مخلص کا معنی سب کو پتہ ہی ہے۔